وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھائی نے سوال پوچھا ہے صلاۃ تسبیح کے حوالے سے۔ تو صلاۃ تسبیح جو ہے اس میں ویسے تو ہمارا یعنی کہ امت کا اختلاف بھی پایا جاتا ہے، بڑے علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ بہرکیف اس کے باوجود ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ حضرت ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان سے جو روایت مروی ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلاۃ تسبیح کو بیان کیا ہے۔ یہ کتاب التتبع ابو داؤد شریف میں، اسی طرح ترمذی شریف میں، اسی طرح ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے، لیکن اس روایت میں دو کا ذکر نہیں ہے، 4 رکعتوں کا ذکر ہے۔ اس میں درمیانہ تشہد بھی کیا جائے گا اور تشہد میں بھی تسبیحات جو ہیں وہ تشہد کے بعد پڑھی جائیں گی۔ تو نماز یہ تسبیح جو ہے یہ اکیلے انفرادی عبادت ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے، تو لہذا اسی لیے اس کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب اس کے بعد جو اگلا آپ کے سوال کا حصہ ہے کہ جس میں آپ نے پوچھا کہ کیا انگلی کے پوروں پہ وغیرہ پہ شمار کیا جا سکتا ہے کہ کہیں انسان کو بھولنے کا خدشہ نہ ہو، تو کیا جا سکتا ہے بھائی، یہ بھی درست اور ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس میں اگلی بھی ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ اگر بندہ بھول جائے تو کیا کرے۔ تو بھائی اللہ کے سپرد ہے، اگر کوئی تسبیح کم اور زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، چونکہ نفل ہے فرض نہیں ہے، تو متنفل نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے میں قادر ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔